نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدر انجمن اور حاضرین مجلس، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتی ہوں وہ ہے علم کی فضیلت. سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبا کر کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبا کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لدھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے ہیں اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دی گئی ہے جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. جیسا کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے گا جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے. اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش رہ کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین مخلوق کی حتیٰ کی مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہے اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم ہی اپنے ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. بس جس نے علم حاصل کر لیا اس نے صرف وہ فضلہ کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا. اس حدیث میں علم کے عابد پر اس لیے فضیلت بتا دی گئی ہے کہ عابد کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی ذات تک اپنی ذات تک محدود رہتا ہے جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے کیونکہ علم کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت اور فضیلت جاننے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ہے ریانہ خاتون.